الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 6 قبل مسیح میں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور ان کے 6 مہینے کے بعد حضرت عیسیٰ۔ حالانکہ سال کب شروع ہو رہا ہے؟ 0 سے، لیکن حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے؟ 6 قبل مسیح میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ دی کانٹرڈکشن آف کرسچن ہسٹری، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سال شروع کر رہے ہیں 0 سے اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ 6 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ چلیے جی، اس کے بعد 4 میں ہیرود اعظم، ہیرود دی گریٹ۔ اچھا، یہ بہت اہم ہے چیز۔ ہیرود جو ہے ایک یہودی تھا اور ان کو ایک ریجنل اٹانومی مل گئی تھی رومن امپائر کی طرف سے، تو فلسطین میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی اور انہی کے زمانے میں پھر یہ ہوا، اس کو مارا گیا، کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت یحییٰ کو۔ حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی، اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اور حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا۔ زکریا علیہ السلام کا انتقال غالباً 2 قبل مسیح میں ہوا ہے، 80 قبل مسیح تھا، 2 قبل مسیح۔ اچھا جی، اب دیکھیے 6 عیسوی میں، اب عیسوی میں آ گئے ہم جو ہے آفٹر کرائسٹ، CE کرسچن ایرا یا AD جس کو کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کا قتل جو ہوا ہے 29 عیسوی میں، he was 35 at the age of 35۔ اور حضرت عیسیٰ کی جو رفت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 30 میں ہوا، بعض کہتے ہیں 33 میں ہوا، بعض کہتے ہیں 34۔ آپ کو وہ کب غائب ہوئے یا کب اٹھایا گیا، تو اس بارے میں جو ہے کرسچنز میں اختلاف ہے۔ اب یہاں قریش ہے، دیکھیے قریش جو ہے ان کا اصل نام تو فہر تھا، لقب ان کا قریش ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ تو دیکھیے عدنان ہے، عدنان کے نیچے کون ہے؟ کنانہ کے نیچے کون ہے؟ قریش۔ اور ان کا زمانہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے۔ سمجھ کے بات آپ، یعنی سائملٹینیسلی آپ دیکھیے، ادھر دیکھیے بنی اسرائیل میں کیا ہو رہا تھا اور بنی اسماعیل میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ حضرت یعقوب اور حضرت اسرائیل کی اولاد فلسطین میں تھی، اور یہاں مکے میں حضرت اسماعیل کی اولاد۔ یعنی یہ میں ایک تو ورٹیکل ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ہاریزونٹل ہسٹری بھی بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں نا، تاریخ پڑھیں تو یہ ضرور اپنے سامنے رکھیں، ہاریزونٹل اور ورٹیکل چیزوں، تاکہ کانسیپٹس آپ کے بالکل کلیئر ہوں، چلیے جی، اس کے بعد اب ذرا تھوڑا سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ 25 میں نے اس لیے لکھا ہے، دیکھیے یہ 25ویں پیغمبر ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آگے 25 لکھا ہے نا، حضرت یحییٰ کے آگے میں نے 24 لکھا ہے۔ ویسے تو بہت سارے پیغمبر بھیجے، 1,24,315 رسول بھیجے، اور قرآن کہتا ہے لم نقصص علیک، ہم نے بہت ساروں کا ذکر کیا، اور بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں کیا، لم نقصص علیک۔ اچھا جی، اب آ جائیے، یہ 34 میں یہ فلپس بن ہیرود کا انتقال ہوا ہے، اور 39 میں یہ پونٹیا پائلٹ، یہ رومن گورنر تھا وہاں پر فلسطین میں، اسی کے زمانے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ پیش آیا۔ اور یہ اینٹی پاس جو ہے، یہ اینٹی پاس بھی 39 عیسوی میں مرا ہے۔ یہی وہ آدمی ہے جس نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے قتل کا ذمہ دار ہے، ہیرود اینٹی پاس۔ اچھا جی، اب آ جائیے، حضرت مریم کا کہتے انتقال 41 ہجری میں ہوا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے غائب ہونے کے کوئی 7-8 سال کے بعد۔
44 میں حضرت یعقوب جو ہیں یہ جو ان کی حواری تھی حضرت عیسیٰ کی، ان کو قتل کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں توما ایک حواری تھے حضرت عیسیٰ کے صحابہ میں سے، وہ انڈیا میں چلے گئے کیرلا میں، اور کیرلا میں اسی لیے ساؤتھ انڈیا بہت سارا عیسائی ہو گیا، اور کہتے یہ ہیں کیرلا سے یہ مدراس تامل ناڈو کی طرف گئے، اور وہاں پھر ایک ان کو قتل کیا گیا، اور وہاں پھر ایک پہاڑ پر ان کا مزار وغیرہ بھی ہے، اللہ عالم۔ 67 میں سینٹ پولوس کا قتل ہوا، اس نے بڑے دورے کیے، اور عیسائی مذہب کا اصل بانی جو ہے یہ سینٹ پال ہی ہے، جس نے پوری حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو برباد کیا، بگاڑا۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں حضرت عیسیٰ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور بہت بڑا یہودی عالم تھا، یہ بہت بڑا یہودی عالم تھا جو حضرت عیسیٰ کے مخالفین میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے، کشف ہوا ہے، میں نے یہ خواب میں دیکھا، وہ خواب میں دیکھا، ہی ڈائڈ فار آور سنز، اور ساری چیزیں وہ اس نے سینٹ پال۔ اور 68 میں پطرس جس کہتے ہیں پیٹر کا قتل ہوا، اور دیکھیے ان کے کہتے ہیں 12 حواری تھے، کس کے؟ حضرت عیسیٰ، تو اس میں سے ایک کی ڈیتھ نیچرل ہوئی ہے اور ایک نے خودکشی کی ہے، پیٹر اسکریوتی جو تھا، یہ اسخریوتی، اوپر دیکھیے آپ حضرت عیسیٰ کے نیچے پیٹر اسکریوتی کی خودکشی، اور یہ مخبر تھا، کہتے ہیں 10 درہم کے لیے اس نے جا کر یہودیوں سے مخبری کی تھی، اور 10 درہم کے بعد میں یہ پچھتایا اور اس نے خودکشی کر لی، اور وہ تو جا کے اس نے کہا تھا اچھا بتاؤ کہ عیسیٰ کون ہے، بتاؤ اس کو، عیسیٰ کون ہے بتاؤ، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں جاؤں گا، وہ وہاں ہوں گے عیسیٰ، لوگ اطراف سارے ہوں گے، تو میں جس آدمی کو بوسہ دوں گا وہ عیسیٰ ہے، اور جیسے ہی اس نے بوسہ دیا تو وہ اس کے جو تھے وہ اینٹی پاس اور ان لوگوں نے جو یہودی تھے انہوں نے پکڑ کے ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی، اور ان کے بدلے کسی اور آدمی کو پھانسی دی گئی اصل میں۔ وما قتلوہ یقیناً، قرآن مجید کہتا ہے یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد دیکھیے یہ 68 ہی میں بائبل کے جو پہلے مصنف ہیں مارک، یہ مرقس جنہیں کہتے ہیں، مارک، ان کا جو ہے قتل ہوا، اور 70 میں یہودیوں کو سزا دی گئی، دوسری مرتبہ بیت المقدس تباہ کیا گیا۔ پہلے لیکچر دیا تھا میں نے، یاد ہے آپ کو، بنی اسرائیل کا اردو زبان، اس میں بتایا تھا کہ 587 بی سی میں یہودیوں پر پہلا اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، جب حضرت سلیمان کے بعد انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا، تو اس وقت جو ہے وہ بخت نصر جو تھا، اس نے ایرانی جو تھا اس نے یہودیوں کو خوب مارا، وہاں سے نکالا، اور جیسے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين، 2 مرتبہ تم زمین پر فساد برپا کرو۔ تو پہلا فساد یہاں لکھ لیجئے آپ، یہاں 587 بی سی میں لکھ لیجئے، پہلے پیچھے جائیے، 587 بی سی لکھیے، بیت المقدس کی پہلی تباہی 587، 500 ہی میں لکھ لیجئے آپ، 500 ہی میں جا کے لکھ لیجئے، 587 بیت المقدس کی پہلی تباہی بخت نصر کے ہاتھوں۔ اب یہ دوسری تباہی جو ہے وہ رومن گورنر تھا، رومن ٹائٹس نام تھا اس کا، وہ 70 عیسوی میں ہوئی، دوسری تباہی 70 عیسوی میں ہوئی۔
ٹھیک ہے نا. چلیے جی، اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 72 میں کہتے ہیں تامل ناڈو میں تھامس جو ہے، توما کی جو ہے تھامس، ان کو قتل کیا گیا. اور ایک ان کے جو ہے ہواری فلپس تھے، فلپس، یہ 80 ہجری میں ان کی طبعی موت ہوئی ہے. 80 میں لوک جسے کہتے ہیں، یہ سینٹ پال کے شاگرد ہیں، اور وہ بالکل یہ کتاب لگتی ہی نہیں کہ بائبل ہے. اور اس کے بعد 80 ہی میں بائبل کے تیسرے مصنف میتھیو کی وفات ہوئی ہے، یہ بھی سینٹ پال کے شاگرد ہیں. اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ 100 ہجری میں بائبل کے چوتھے مصنف جان، 4 جو آفیشیل بائبل ہیں، بائبل تو بہت ہیں، 20-25 ہیں، لیکن آفیشیل کینن جس کو سرکاری طور پر عیسائی مذہب نے قبول کیا، وہ 4 بائبلز ہیں، اس کو آفیشیل کینن کہتے ہیں 4، اور وہ ہیں لوک اور مارک اور میتھیو اور مارک، لوک، میتھیو اور جان، یوحنا کی انجیل، یوحنا کی. اب انہوں نے کیا کیا؟ فلسفہ شامل کر دیا، یعنی پوری گریک میتھولوجی انہوں نے اس میں شامل کی. ایک تو سینٹ پال کا ظلم ہو گیا، اور یہ ان کا جو ہے یوحنا کی انجیل، یہ آپ کے ذہن میں ہے. چلیے جی، اب اگلے صفحے پہ ذرا جائیے. اب ہم دیکھیے، یہ بڑی اہم تاریخ ہے، یہ بڑی اہم تاریخ ہے، اس لحاظ سے بہت اہم ہے، اس لحاظ سے بہت اہم ہے. دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر آپ کو بہت ہی مہارت ہونی چاہیے، اور یہ 600 سال کا وقفہ ہے بٹوین عیسیٰ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، چلیے اب دیکھیے، اب یہ ابن دیسان، یہ 222 عیسوی کا اس کا زمانہ ہے. یہ ترکی میں ایک آدمی گزرا ہے، ابن دیسان، اور یہ ایسٹرولوجر تھا. اور یہ جو ہے یہ باردسان، تو اس کو ایڈسا بھی کہتے ہیں انگریزی میں. کہ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں اس میں کہ تمام دنیا کی چیزیں بلیک اور وائٹ 2 چیزوں سے بنائی گئی، اور اس میں پھر وہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے کہ 2 خدا ہیں، ایک اندھیرے کا خدا ہے، ایک اجالے کا ہے، ایک نور ہے، ایک ظلمت. سمجھے؟ تو یہ تصورات ابن دیسان کی. اور 251 میں اب یہ جو قیصر ڈیسیسیس تھا، اس نے عیسائیوں پر وہ ظلم کیا کہ دیکھیے 325 تک عیسائی مظلوم رہے دنیا میں، ہر جگہ ان کو مارا گیا. لیکن 325 میں 325 AD میں جب اس نے رومن جو امپائر تھا، بادشاہ، اس نے عیسائیت قبول کر لی، تو اس نے پھر اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا عیسائیت کو. تو عیسائیت بہت پھر فلارش ہوئی. اچھا جناب، 250 میں پال آف ساموساٹا، یہ جو ہے وہ اس نے بڑی جنگ کی عیسائیوں کے خلاف کہ حضرت عیسیٰ انسان تھے، بشر خدا نہیں. اور اس کے بعد جو ہے اسی کے دیکھیے 268 میں لوسیانوس ہے، اور وہ پبلک میں آ کر اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بشر تھے، انسان تھے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدائی میں شریک نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور بڑی چیز آ رہی ہے. اب یہاں پر آ رہا ہے، دیکھیے، پلاٹینس. یہ ہے فلاطون. ایک افلاطون ہے، جو افلاطون پتہ ہے نا آپ کو، وہ ارسطو کا استاد، ٹھیک ہے نا. یہ ہے پلوٹونس. یہ جو ہے آفٹر BC ہے، یہ
270 میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو اس کا جو فلسفہ ہے اس کو فلسفہ اشراقیت کہتے ہیں. اشراقیت یا فلاطونیت کہتے ہیں. پلاٹینزم. اچھا اس نے کیا کیا؟ افلاطون کے فلسفے میں ہندو فلسفہ ملا ہے. اب یہ ماجون نئے ماجون بن رہے ہیں. سمجھ کیا بات آپ؟ نئے ماجون بن رہے ہیں اور عیسائیت پر ہندو مذہب کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اب عیسائیت پر دیکھیے وہ یوحنا کی انجیل میں کیا ہوا؟ فلسفہ شامل ہوا اس میں یوحنا کی انجیل میں. اور اب یہ پلاٹونس کیا کر رہا ہے اس میں؟ ہندو میتھولوجی اور گریک میتھولوجی دونوں کو شامل کر رہا ہے. 273 اب یہ وہی زمانہ ہے. یہ ہم اثر ہے نا، وہ 270 کا ہے، 273 کا ہے. مانی پسرماش کو قتل کیا گیا. اچھا یہ بادشاہ کا جو ایرانی بادشاہ تھا، یہ اس کا بڑا وہ اندر داخل ہو گیا. بادشاہ نے اس کا مذہب قبول کر لیا، اس کا مذہب پھیل گیا. اس کے بعد جو ہے دوسرا بادشاہ آیا، اس کا بیٹا یا کوئی ہے، اس نے قتل کرا دیا. مانی پسرماش مینز جس کو کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مانویت. اس کے مذہب کو مینچزم کہتے ہیں. مینچزم مانویت. اب یہ آپ تجدید و احیاء دین پڑھیں گے نا تو یہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اسلام پر کیا اثرات پڑے. اسلام پر ہندو مذہب کے، عیسائیت کے اور فلسفے کے، ارسطو کے اور یہ پلاٹونس کے اور مانی کے، ابن دیسان کے، یہ کیا اثرات پڑے. یہ آپ کو اچھی طرح ہم کیا ہے سن لیجیے. خالص اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم اس کے علمبردار ہیں. لیکن ہمارے اندر ایسے لوگ آ گئے، نمازی پڑھتے تھے لیکن وہ زہر ان کے اندر موجود تھا. سمجھ گئے؟ وہ ارسطو کا زہر، وہ جو ہے پلاٹونس کا زہر، وہ ہندو فلسفے کا زہر، گوتم بدھ کا زہر، وہ ساری چیزیں ہمارے بتدریج میں ہمارے جو ہے پولوٹیڈ فلسفیز ہمارے اندر آتی ہے. اچھا اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے کہا، مانی نے کہا کہ میں زرتشت کو بھی نبی مانتا ہوں اور حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتا ہوں. لیکن یہ جھوٹا تھا، سن لیجیے، اس لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں. اس لیے میں نے لکھا ہے، دیکھیے وہاں حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پچھلے انبیاء کی تصدیق بھی کی اس نے، یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی. اب زرتشت کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا کہ زرتشت نبی تھے یا نہیں تھے. زرتشت کے بارے میں بتا چکا ہوں نا میں، وہاں 700 BC میں، یاد ہے نا آپ کو، کہ زرتشت کی جو کتابیں ہیں اگاتھا جسے کہتے ہیں، تو اس میں ایک کتاب میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بس توحید بول رہا ہے، لیکن دوسری کتابوں میں وہ شرک کی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اس کو کم کرتے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیے مانی کے بعد ہم دیکھتے ہیں فرفوریوس ہے یہ فلسفی. اچھا یہ بھی وہی ہے جو یہ وحدت الوجود وغیرہ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگاتھا ڈیمون جو ہے یہ کیمسٹ تھا اور یہ بھی فلسفی تھا اور یہ بھی وہی وحدت الوجود وغیرہ کی بات کیا کرتا. اچھا اسی زمانے میں پیرلل آئیے مکے میں کیا ہو رہا تھا. مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ مکے پر قبضہ ہو گیا بنو خزاعہ. وہاں پہلے کون حکمران تھے؟ قریش تھے. قریش کون تھے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد تھی. اب یہ عمرو بن لوحی 300 عیسوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو عمرو بن لوحی بند کر دیا، یہاں سے کر دیا. عمرو بن لوحی تو یہ پہلا آدمی ہے جس نے حج کے موقع پر
بتوں کو قبائل میں تقسیم کیا کہ تمہارا بت ہے، تمہارا بت ہے، تمہارا بت ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ جدہ کے ایک کنویں میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے 5 بت موجود ہیں، اور جن نے اس کو بتایا تھا کہ اس کنویں کے اندر ہے، اس کی کھدائی کی گئی، وہاں سے وہ 5 بت نکالے گئے، یغوث، یعوق، ود اور سوا، یغوث، اور پھر اس میں تقسیم کیا۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے کہا کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑے جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اول من سیب السوائب، اول من سیب السوائب، یہ سائبہ جانوروں کو چھوڑنے والا بتوں کے نام پر، پھر لے آ کے آستانے پر اس کو ذبح کرتے تھے جانوروں۔ عمرو بن لحی الخزاعی، اس کے بعد پھر ہوا یہ قصی کا زمانہ تھا، قصی۔ اب قصی جو ہے وہ قریش کے بڑے عظیم لیڈر تھے، انہوں نے بڑی جنگ کی، اور جنگ کر کے کیا کیا، مکے کو آزاد کرایا، بنو خزاعہ کو نکال باہر کیا۔ بنو خزاعہ جو ہے وہ جدہ کی طرف بھاگ گئے اور مکے پر قبضہ ہو گیا پھر قریش کا دوبارہ۔ چلیے جی، 318 یہ سینٹ ایریس بہت اہم آدمی ہے۔ سینٹ ایریس یہ لوسیان کا شاگرد تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر ہے۔ یعنی کرسچینٹی میں یہ بحث ہمیشہ چلتی رہی، لیکن بالآخر وہ لوگ غالب آ گئے جو کہتے تھے کہ 3 خدا ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اچھا، 325 میں ہوتا یہ ہے، کانسٹینٹائن جو ہے یہ رومن ایمپائر ہے، ایمپرر ہے، یہ جو ہے عیسائیت قبول کر لیتا ہے، اور عیسائیت رومن ایمپائر کا سرکاری مذہب بن جاتی ہے۔ حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں 325 ذرا غور سے سنیے، ایک خانقاہ مصر میں تعمیر کی جاتی ہے اور ایک خانقاہ بحر احمر کے کنارے، یعنی تبوک کے آس پاس کہیں، یہ مدین کے علاقے میں قائم ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ جو ہے یہ عیسائیوں کی خانقاہ ہے۔ اب عیسائیت پر پوری طرح تصوف کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ بہت دیکھیے، آپ کو عیسائیت پر تھوڑی سی محنت کیجئے، تھوڑا سا کام کیجئے، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے بندو، آپ لوگ نوجوان ہیں، کچھ پڑھو، کچھ اب تو یعنی لائبریری میں جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا کام کرو۔ میں 73 میں امریکہ جب گیا تو 74 کے سمر میں کام بہت کرتے تھے، ہم کام بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، کام بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے گریڈ لانا پڑتا تھا، اس کے بغیر یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا، ایک گریڈ لانا پڑتا تھا، بہت پڑھتے تھے۔ تو سمر آیا تو میں نے کہا میں کوئی کورس نہیں لوں گا، کام کروں گا اور پڑھوں گا۔ اس زمانے میں نے تصوف پر کام کیا 74، اور سلسلے میں نے دریافت کیے، تو پتہ چلا کہ 200 سلسلے۔ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تو پتہ چلا نہیں، شاذلیہ بھی ہے، محمدیہ بھی ہے، بکستاشیہ بھی ہے، اور اویسیہ بھی ہے، پتہ نہیں اتنے سلسلے ہیں۔ افریقہ کے الگ ہیں، ترکی کے الگ ہیں، اور شام کے الگ ہیں، مغرب کے الگ ہیں، تونس کے الگ ہیں، الجیریا کے الگ ہیں۔ یہ ایک ایسی بلا تھی کہ وہ جو شاعر کہتا ہے کہ نہ وقت نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، نہ وقت نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغے قبلہ نما آشیانے میں۔ اچھا جی، تو یہ خانقاہ عیسائیوں کی بن گئی۔ اب آ جائیے اب عیسائیت میں، یہ دیکھیے سینٹ فاخیموس 348 میں یہ پیدا ہوا، اس کا انتقال ہوا 348 عیسوی۔ سینٹ مارکوس ہے 336 کا ہے یہ۔ سینٹ اینتھونی 356 میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ سینٹ آمون ہے 357۔ اچھا،
یہ اتھانوسیوس کی آشیرواد سے. اچھا یہ اتھانوسیوس جو ہے یہ سینٹ بھی ہے, اور ان کے اڈا کہاں ہے سنیے, اسکندریہ, مصر کا قاہرہ ہے نا, اس کا دوسرا بڑا جو شہر ہے الیگزینڈریا, اسکندریہ کہتے ہیں, میں گیا ہوں وہاں, سکندر اعظم نے کہتے ہیں اس کو آباد کیا, اس لیے اسکندریہ کہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اڈا تھا عیسائیوں کا, اور یہاں سے تقریباً 500 میل جنوب میں 700 وہ جو لکشور کا علاقہ ہے, اسیوط اور منفلوط, اپر ایجپٹ جسے آپ کہتے ہیں, تو وہ علاقہ یہاں پر صحرا کے اندر ان کی خانقاہیں تھیں. جنگلوں میں یہ لوگ رہتے تھے, کھاتے نہیں تھے, پیتے نہیں تھے, لیکن ان میں بعض بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اب اس نے یہ 4 بائبلز کو اس نے تسلیم کر لیا. یہ جو افیشل کینن جسے کہتے ہیں, یہ 367 کی بات. اچھا اس کے بعد دیکھیے اس کا انتقال ہوتا ہے اتھاناسیوس, یہ سینٹ ہے, سینٹ بیسل ہے, اور اب اس کے بعد سینٹ جیروم کا زمانہ آتا ہے. اب یہاں سے 385 سے پاور عیسائیوں کے پاس آتا ہے. اب 2 چیزیں ہیں دیکھیے, ایک تو ان کے ہاتھ میں پاور ہے, گنڈوں کے ہاتھ میں پاور آ گیا, اور دوسری طرف کون ہے, صوفی صاحب ہے. سینٹ جان 394 میں ڈیتھ ہوئی, مکاریوس 395 میں ہوئی. اب یہ گریگوری the فرسٹ, اس کی جو ہے 396 میں ہوئی, ایمروز 397 میں, ایواگریس جو ہے 399 میں, اور ایلیکسس کا جو ہے 411 میں. سینٹ آگسٹائن اس کا جو ہے 430 میں. اور یہ وہ زمانہ ہے دیکھیے, اب یہ قصی آتے ہیں, یہ ہیرو ہیں جو قریش کے ہیرو ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. یہ واپس لیتے ہیں کس سے, بنو قزاعہ سے مکے کی حکومت واپس لیتے ہیں, قریش کے ہاتھ میں پھر پاور آتا ہے. سینٹ سائمن نے, اور اس کے بعد جو ہے سینٹ پومین ہے, اور سینٹ بساریون ہے, اور سینٹ ابراہم ہے. یہ 480 کے ہیں. اچھا جی, اب اس کے بعد دیکھیے یہ 523 ہجری ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 50 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ ذو نواس جو ہے وہ یمن پر حملہ کرتا ہے, یہودی بادشاہ یمن پر حملہ کرتا ہے, اور اسی وقت وہ واقعہ پیش آیا کون سا, اصحاب الاخدود کا. 524 میں وفات ہوئی ہے مصدق. مصدق میں نے بتایا تھا نا, یہ زرتشت کے مذہب کو مصدق بھی کہتے ہیں. زرتشت تو 700 قبل مسیح کا ہے, لیکن یہ 1200 سال کے بعد 524 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور یہ وہی ہے, یہ ڈوئلسٹک کاسمولوجی پر یقین رکھتا تھا. یہ وہی 2 کا جو تصور ہے نا, نور اور ظلمت کا تصور. تو یہ سنیے, یہ بھی ملغوبہ ہے, اس میں معنویت کو شامل کر لیا گیا ہے. مصدق نے کیا کیا, زرتشت کی چیزوں کو اور مانی پسرماس جو جھوٹا نبی تھا 270 میں جو قتل کیا گیا نا, مینچیزم جسے کہتے ہیں, معنویت, یہ دونوں کو ملا کر اس میں یہ جو ہے مصدق نے یہ فلسفہ پیش کیا, اس لیے اس کو مصدقزم بھی کہتے ہیں, زوراسٹرزم بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے ایک بہت بڑا آدمی پیدا ہوا, جسٹینین, اور اس کو یہ کہتے ہیں, اس کو سینٹ جسٹینین بھی کہتے ہیں. یہ حکمران بھی تھا اور ان کا ولی ہے, عیسائیوں کا ولی بھی ہے, سینٹ جسٹینین. آگے میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا. اور اب یہ کیا کر رہا ہے, زینوں کی رواقیت, زینوں بتا دیا تھا میں نے, زینوں آف سٹریم شہر 270 قبل مسیح کا, اور عیسائیت. اب وہ یہ کیا کہتا ہے سنیے, خدا میں کائنات ہے اور کائنات کی ہر چیز خدا ہے, ایوری تھنگ از گاڈ. اب یہ عیسائیت میں وہ ساری ہندو مذہب اور جو بہت ساری چیزوں کی یہ چیزیں یہاں پر آ گئی. اب یہ 547 میں اس کا انتقال ہوا. سینٹ بینڈکٹ
اور یہ اس نے رہبانیت کے اصول مرتب کیے، جیسے تصوف کے قواعد مرتب کی، یعنی شادی نہیں کرنا چاہیے، جنگلوں میں رہنا چاہیے، خواہشات کو مارنا چاہیے، کھسی کرا لینا چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں، وزن اٹھا کے رکھنا چاہیے ہمیشہ، نہانا نہیں چاہیے، گندا رہنا چاہیے، یہ ساری چیزیں رولز مقرر کی۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں تھوڑا سا یہ سینٹس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سوال تھا، یہ جو ساری آپ نے ٹائم لائن مرتب کی ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ بائبل سے بائبل میں نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بائبل تو ختم ہو جاتی ہے نا تقریباً 100 ہجری کے بعد۔ بائبل میں اگر آپ ایکٹس وغیرہ پڑھیں، آخری حصہ پڑھیں بائبل کا، تو اس میں پھر سینٹ پال کے اسفار کا ذکر ہے، یعنی سینٹ پال نے ترکی کا دورہ کیا، انطاکیہ کا دورہ کیا، شام کا دورہ کیا، اور جہاں جہاں، اور گیلیلیز کے نام اس نے کیا خطوط لکھے، ان کے نام کیا خط لکھے، ان کی تبلیغی مشنز کے بارے میں، وہاں بائبل ختم ہو جاتی ہے، بائبل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر یہ ہسٹری آف کرسچنزم، آج لوگ ان کے دن مناتے ہیں، عرس کرتے ہیں، ان کی برسیاں مناتے ہیں، جیسے ہم لوگ مناتے ہیں نا، یہ فلاں کا دن اور فلاں کا دن، سمجھے 11ویں شریف مناتے ہیں، ہم کس کا دن مناتے ہیں؟ ہم لوگ قادر جیلانی کا مناتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے ہاں بعض سینٹس کی چھٹیاں منائی جاتی ہیں اور ان کے تہوار ہیں ان کے۔ تو اب عیسائیت پر جب اس کا غلبہ ہو گیا تو میں چند ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں آپ، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے پروگرام اس کی۔ اچھا بھائی ایک کام تو آپ لوگ یہ کریں، ایک پیپر سرکولیٹ کیجئے، سب کا نام، شہر، ٹیلی فون نمبر اور ای میل مجھے دے دیں، تاکہ کوئی چیز میرے پاس ہو تو، میرے پاس کچھ نوٹس ہو تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں، ای میل سے بھیج دوں، تاکہ آپ کو فیڈ بیک ملتی رہے بہت ساری چیزوں۔ اچھا جی، پانی پی لوں۔ گیارہ بجے چائے کا وقفہ ہے۔ مجھے یہ نوٹس بھی آپ کو دینے چاہیے تھے۔ چلیے جی، اب ذرا توجہ سے سنیے، کھول دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ سے سنیے، ہم بات کر رہے ہیں سینٹ ایریس کی۔ اچھا دیکھیے، یہ میں اس لیے تفصیل سے چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تصوف کے سمجھنے میں مدد ملے اور اسلام کو سمجھنے میں مدد ملے۔ اگر یہ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہے۔ سینٹ ایریس جو ہے 256 میں پیدا ہوا، 80 سال کی عمر پائی، اور وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو ڈیوینٹی، ابدیت اور ہمیشگی حاصل نہیں ہے، از ناٹ ڈیوائن۔ اور لیکن سینٹ اتھانوسیوس جو تھا الیگزینڈریا کا، مصر کا جو شہر، وہاں کا راہب تھا، اس نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اب بحث چھڑ گئی کہ حضرت عیسیٰ اور مریم وہ فینائٹ ہیں یا انفینٹ ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے سینٹ ایریس کے نہیں، وہ فانی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لا فانی ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ کیتھولکس جو تھے
ایجپٹ کے، انہوں نے ان کو زہر دے کے مارا سینٹ ایریس کو، اور ان کو کہہ دیا کہ یہ ہیریٹک ہیں، یہ بدعتی ہیں، بدعتی ہیں۔ جیسے ایک زمانہ تھا پاکستان جب نیا نیا بنا نا، تو یہ بہت سے جو دیوبندیوں کی مسجدیں ہوتی تھیں یا اہل حدیث کی مسجدیں ہوتی تھیں، اس کو بریلوی دھوتے تھے اگر کوئی آ کے نماز پڑھ لے وہاں۔ اب تو ختم ہو گئی یہ چیز، لیکن مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور مسجدوں کو دھویا کرتے تھے کہ دیکھو بدعتی آ گیا ہے یہ جو ہے۔ تو دیوبندیوں کی بہت مخالفت ہوئی، بریلویوں کو، اور یہ بریلوی کرتے تھے سارے کام۔ اچھا جی، اب آ جائیے پاخیوموس، سینٹ پاخیوموس، یہ 56 سال کی عمر پائی، اور یہ تھیبس، یہ لگژور کا جو علاقہ ہے، جیسے میں نے کہا نا مصر میں جہاں وہ لوگ جاتے ہیں، ٹورسٹ اسپاٹ ہے لگژور، تو وہاں اس نے خانقاہ قائم کی۔ اینتھونی، سینٹ اینتھونی، 356 عیسوی میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور مصر کی پہاڑی کالزم، ماؤنٹ کالزم میں جا کر اس نے ڈیرے ڈال دیے، اور اس نے مرتے دم تک اپنے پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں نہیں دھوئے، اور اس کو راہبوں کا بابا آدم کہتے ہیں، اس فادر آف دی جو سینٹ ہیں، اور صرف کاپٹک لینگویج میں بات کرتا تھا یہ، اور اس کی لائف ہسٹری جو ہے وہ سینٹ آتھانوس نے لکھی، سینٹ آتھانوسیوس۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ جو قاہرہ شہر ہے، اس سے 334 کلومیٹر دور ایک پہاڑی کے اندر خانقاہ بنائی گئی، یہ خانقاہ تھی سینٹ اینتھونی۔ اچھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، آج بھی مصر میں قبطی بہت ہیں، آج بھی مصر میں عیسائی بہت ہیں، میرا خیال ہے اب 25% ہوں گے، ایجپٹ کی 25% عیسائی ہوں گے، کاپٹک ہوں گے۔ اور یہ جو نجاشی نے حضرت ماریہ کو بھیجا تھا، ماریہ قدویہ، وہ بھی کاپٹک تھی، قدوی تھی، اور ظاہر مسلمان ہوگی، نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ سینٹ آمون، سینٹ آمون 357 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی، سینٹ آمون۔ تو اب سنیے، شادی کی پہلی سہاگ رات میں اس نے کہا کہ ہم اور تم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ جیل میں ڈالا گیا، قتل کیا گیا۔ اچھا، تو اب اس کے بعد سونٹ لائبریری یہ ہے کہ 2 گروہوں میں لڑائی ہوئی اس کی وفات پر، کہ اور چرچ میں 137 لوگوں کو قتل کیا گیا اس کی موت پر۔ اچھا، اسی زمانے میں پھر یہ 4 جو بائبلز ہیں 367 میں سائنائڈ جو ہوا، اس میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ 4 بائبلز جو ہیں وہ۔ اچھا، یہ سینٹ اتھانوسیوس 373 کا ہے، اور اسی نے سینٹ ایریس کی بہت مخالفت کی۔ اسکندریہ میں رہتا تھا، مصر میں، اور اس کے جو فالوورز نے سینٹ ایریس کے فالوورز پر حملہ کیا، اور کنواری جو راہبات تھیں ان کو ننگا کر کے سڑک پر پیٹا گیا، اور کانٹوں سے ان کو مارا گیا، اور جسم کو داغا گیا تاکہ یہ اپنے عقیدے سے توبہ کریں، کیونکہ سینٹ ایریس جو ہے وہ توحید کے قائل تھے، لیکن سینٹ اتھانوسیوس جو تھا وہ مشرک، 3 خداؤں کو ماننے والا۔ سینٹ بیسل 379 میں، یہ ہم اثر ہیں، یہ ترکی میں اس نے قیام کیا، گریک تھا، یونانی تھا، اور اس نے وہ نیس کی جو کانفرنس تھی اس کی حمایت کی، اور
یہ ہنسنے اور مسکرانے کو حرام قرار دیتا. سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے کو حرام قرار دیتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. تو ایک صحابی کہتے ہیں ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے کسی اور شخص کو نہیں دیکھا. اچھا، یہ اس نے ایک مشہور کتاب لکھی رہبانیت اور خواہشات زندگی کو ترک کرنا، اور جو حضرت سینٹ ایریس کا پکا دشمن تھا. اچھا اب سنیے، اب یہ وہ زمانہ تھا جب موناسٹسزم جسے کہتے ہیں رہبانیت، وہ پنپنے لگی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نمبر ایک، اس کی ایک تو فطری رہبانیت ہے، سمجھے آپ، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. دوسری غیر فطری رہبانیت جس کو ایسیٹزم کہتے ہیں، اس میں جو ہے سیلف انفلکشن اور باڈی مارٹیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی جسم کو تکلیف دینا. یہ بالکل وہی چیز ہے، لکھ لیجئے، جو شیعہ کرتے ہیں. زنجیروں سے مار رہے ہیں، چھریوں سے مار رہے ہیں، خون نکال رہے ہیں، اور بہت سارے صوفی اس طرح کے گزرے ہیں. اگر آپ یہ تذکرۃ الاولیاء ٹائپ کی کتابیں پڑھ لیں نا آپ اس میں، تو بعض صوفی ایسے گزرے ہیں ساری رات ایک پیر پہ کھڑے رہے، ایک پیر پہ ساری رات کھڑے رہے. ریاضت اس کو کہتے تھے، ریاضت. ایک یہ گانے والے ریاضت کرتے تھے راگ مالکوف کی، ایک یہ ریاضت کرتے تھے. اچھا، اور کیلوں والے بستر پر سونے کی پریکٹس کرتے تھے. کانٹوں پہ نیند کس طرح آتی، بستر کے اوپر کانٹے ڈال دیتے تھے، کیلیں ڈال دیتے تھے، لوہے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈال دیتے. یہ سیلف انفلکشن اور مورٹیفیکیشن یہ کام ہے. اچھا جی، اب آ جائیے سینٹ جیروم، بہت بڑا رائٹر ہے، یہ بہت بڑا مصنف ہے، اور اس نے کیا کیا، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کو اس نے ہیبریو سے لیٹن میں اس نے ترجمہ کیا. اور جو عورتیں کنواری رہتی تھیں ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس کی ماں کو خدائے مسیح کی ساس قرار دیتا. جو لڑکی ہمیشہ کنواری رہتی تھی اور شادی نہیں کرتی تھی، کہتا تھا کہ یہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس لڑکی کی ماں کیا ہے، وہ اللہ کی ساس ہے. یہ سینٹ جیروم ہے یہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے سینٹ سیریکاس آ گئے، یہ 400 کا آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ جو پادری شادی کرے گا یا شادی کے بعد بیوی سے تعلق رکھے گا اسے ہم چرچ سے نکال دیں گے، معزول کر دیں گے. اور سینٹ جیروم نے اس کی تائید، سینٹ سیریاکس کے فیصلے کو سینٹ جیروم نے تائید کی. اور اس کی تعلیم یہ تھی کہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آنسو بہائے بغیر صلیب کی جھنڈے کی طرف چل. اس کا نعرہ تھا، سلوگن تھا، ماٹو. اور وہ کہتا تھا کہ بے رحمی کا نام تقویٰ ہے. باپ کو چھوڑ دے، ماں کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، بے رحمی کا نام تقویٰ ہے. دل کو مضبوط کر. یہ کیا باپ کی محبت، ماں کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر دے. اچھا جی، اب اس کے بعد اب ان کا جب ظلم شروع ہوا تو یونان میں ایک مندر تھا، ٹیمپل آف سیراپاس. تو یہ اسکندریہ میں یونانیوں کا مندر تھا، تو اس کو توڑا گیا، اور یہ سیراپس جو ان کا بت تھا اس کو ٹکڑے کر کے انہوں نے سڑکوں پہ پھینک دیا. اور پوری جہاں جہاں یونانیوں کے مندر ہوتے تھے اس کو عیسائی توڑ دیتے تھے، یونانیوں پر بڑا ظلم ڈھاتے تھے. یونانی بنیادی طور پر بت پرست تھے.
اچھا جی، اس کے بعد رومن سائنائڈ کا ایک اجلاس ہوا 386، اور انہوں نے کہا کہ ہر پادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنسی تعلقات اور بیوی سے ازدواجی تعلقات نہ رکھیں۔ اچھا، سینٹ جان 394 عیسوی کی بات ہے، سینٹ جان، یہ اسیوط وہ وہی شہر ہے جہاں سے جلال الدین سیوطی ہے، اسیوط، میں گیا ہوں اسیوط، مصر میں دور ہے بہت، وہ لچور کے پاس۔ اس نے خانقاہ تعمیر کی، پیشگوئیاں کرتا تھا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، سمجھے، اور ایک کمرے میں بند کر لیا تھا، کھڑکی سے بات کرتا تھا، کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا، پیشاب پخانہ وغیرہ اسی میں گندگی میں رہتا تھا، اور بند کر لیا تھا، کھڑکی سے بات کرتا تھا۔ اب آ جائیے مکاریوس، سینٹ مکاریوس، اور یہ نٹریا کی پہاڑی پر اس کی خانقاہ تھی۔ 395 میں اس کی وفات ہوئی۔ تو اس کے بارے میں ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک حاملہ عورت نے اس پر زنا کا الزام لگایا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے وہ سینٹ مکاریوس کا ہی بچہ ہے۔ تو یہ خاموش رہا، لیکن عورت زچگی کی تکلیف برداشت نہ کر سکی، اور اتنی تکلیف ہوئی اس کو کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، مکاریوس کا۔ تو اس واقعے سے وہ بڑا مشہور ہو گیا، اس کی وہ کرامت مشہور ہو گئی اس کی کہ دیکھو کتنی تکلیف ہوئی اس عورت کو۔ اس کے بعد پھر یہ وہ نٹرون کے صحرا میں چلا گیا۔ اچھا، یہ ہمیشہ جسم کو تکلیف دینے کے لیے 80 پاؤنڈز 40 kg تقریباً وزن اپنے جسم کے اوپر اٹھائے رکھتا تھا سینٹ مکاریوس۔ اچھا، دلدل میں سوتا تھا، دلدل پانی کے جو دلدل ہوتا ہے اس میں سوتا تھا، اور اس کے جسم پر مکھیاں کاٹتی تھی افریقہ کی، مکھیاں رہتی تھی ہمیشہ۔ اور اس کا جو مرید تھا تو وہ اس سے 80 پاؤنڈ کی بجائے اس نے کہا کہ میں اسے آگے بڑھتا ہوں، آئی ول بیٹ ہم۔ وہ 150 پاؤنڈ اپنے جسم پر وزن اٹھائے رکھتا تھا، اور 3 سال تک وہ ایک خشک کنویں میں رہا، ایک خشک کنویں میں اس کے اندر رہا، آئسولیشن۔ تو ذرا پہلے آپ یہ عیسائیت کو سمجھے کہ عیسائیت پر کیا گزری، حضرت عیسیٰ کے 300 سال بعد عیسائیت پر کیا گزری، یہ آپ کو یہ بیک گراؤنڈ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے میں بتاؤں آپ کو، میں کوئی 2-3 سال پرانی بات ہے، گیا تو پچھلے سال بھی تھا لیکن پرانی بات کر رہا ہوں، 2-3 سال پہلے میں گیا مینیٹوبا، کینیڈا میں ایک صوبہ ہے مینیٹوبا، اور تو ایئرپورٹ پر میں بیٹھا ہوا، تو ایک آدمی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی بات کرنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے، میں نے پوچھا اسے گپ شپ لگا، تو اس نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے یہاں سے 200 کلومیٹر نارتھ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر وہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں، بس برف بھی بہت پڑتی ہے وہاں، بس وہ اسی جھوپڑی میں رہتا ہے، چھوٹا سی کٹیا بنائی ہوئی اس نے زمین کے اندر، اس کے اندر ہی از اے ہرمٹ، وہ صوفی ہے۔ اچھا جی، سینٹ سیبیوس جو تھا یہ بدبودار مکئی مہینے بھر پانی میں بھگو کر کھایا کرتا تھا۔ یہ جو مکئی پتہ ہی ہے نا، میز کو۔ اچھا، سینٹ تھیوڈیس تھا، یہ استنبول میں اس کی تدفین ہوئی 395 میں۔ تو یہ وہی آدمی تھا، کئی پادریوں نے کہا کہ تیری ماں تجھے دیکھنا چاہتی ہے، اس نے کہا نہیں، میں اس کو دیکھوں گا۔ بڑی سفارشیں اس کے پاس آئی، رو رہی ہے تیری ماں، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہوں گا، اگر میں دیکھ لوں گا تو اللہ سے میرے تعلق میں خلل پڑے گا، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو لوگوں نے بہت مجبور کیا پادریوں نے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ میں آنکھیں بند کر لوں گا، اونچی جگہ آ کر بیٹھ جاؤں گا،
اور ماں سے کہنا کہ وہ آ کر مجھے دیکھ لے، میں اس کو نہیں دیکھوں۔ یہ سینٹ تھیوڈوسیس ہے۔ اب آتے ہیں گریگوری دی ون، یہ فلسطین کا پادری تھا، اور اس کی جو خانقاہ تھی وہ نیسیا کی تھی، اور یہ جو جگہ ہے یہ بدکاری کا اڈا بنی تھی۔ 397 میں بائبل کے 27 چیپٹرز کی توثیق۔ دیکھیے اگر آپ نے بائبل دیکھی ہے نا تو اس میں پہلے 39 چیپٹرز ہیں، پھر 27۔ 39 کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، 27 کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں۔ 27 میں پھر کیا ہے، پہلے 4 تو کہتے ہیں بائبل ہے، وہ اناجیل اربع۔ اس کے بعد جو 23 ہیں وہ پھر ان کے قصے ہیں، وہ پال کے خطوط اور پال کا سفر اور فلاں ایکٹس وغیرہ اس طرح کی چیز۔ تو اس کو فائنل کیا گیا، بائبل کو فائنل جو ہے 397 میں ہوا۔ سینٹ ایمبروز، یہ جو ہے یہ اس نے بھی شادی نہیں کی، اور اس نے کہا تھا کہ جو شادی کرے گا اس کو ہم عہدہ نہیں دیں۔ ایواگریس، تو یہ بھی جنگلوں میں رہتا تھا، ماں باپ نے خطوط لکھے تو اس نے بغیر پڑھے ان کو جلا دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں پڑھوں گا تو پھر وہ میری محبت آئے گی، پھر مجھے چھوڑ کے مجھے جانا پڑے گا ماں باپ کے پاس۔ بغیر پڑھے جلا دیے اس نے۔ دیکھیے ولی ہونے کے لیے ساری چیزیں ضروری ہے نا۔ اور اچھا، یہ کہتے یہ تھے کہ جو راہبات ہیں ان کے ساتھ مل کر برہنہ غسل کرو، اور دیکھو کہ تمہارا پاور کتنا ہے، ہولڈنگ پاور کتنا ہے تمہارا، کہ عورتیں بالکل تمہارے سامنے مادرزاد برہنہ ہوں گی، اور غسل کرتے تھے، ہم آغوش ہوتے تھے اور گلے لگاتے تھے ان کو، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اتنا سیلف کنٹرول تھا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد دیکھیے سینٹ الیکسس ہے، شادی کی رات بیوی کو چھوڑ کے بھاگ گیا، امیر باپ کا بیٹا تھا، اور شام تک کا سفر کیا، پھر روم واپس آیا، روم اٹلی۔ اب جب آیا تو بہت امیر محل تھا اس کے باپ کا، تو ماں باپ اس کو نہیں پہچان سکے، تو فقیر بن کے آیا، سڑک پہ بیٹھا رہتا تھا، تو اس کے باپ نے کہا کہ تو میرے گھر پہ آگے رہ جا، تو اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ آگے رہ گئے کونے کے اندر، لیکن اس نے بتایا نہیں کہ تم میرے باپ ہو، میں جو بچہ بھاگ گیا تھا وہ میں ہی، اس نے نہیں بتایا اسے۔ تو 17 سال تک اسی طرح بہروت میں رہا، اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا 17 سال تک، کہ موت کے بعد اس کے سامان سے خط برآمد ہوا، اور اس نے کہا کہ میں سینٹ الیکسس جو ہے نا اسی کا باپ۔ اچھا جی، اب سینٹ آگسٹائن نے پھر کیا کیا کہ بائبل میں جو نان ہیبریو چیزوں کا جو ہے اضافہ کیا۔ اب آ جائیے سینٹ آگسٹائن کے بارے میں ذرا پڑھتے ہیں۔ سینٹ آگسٹائن سن لیجیے، بہت بڑا مصنف ہے، اور جو ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ عیسائیت میں 88 فرقے پیدا ہوئے۔ آپ تو یہاں مسلمانوں کی بھی فرقوں پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ، لیکن یہ 430 میں کہہ رہا ہے کہ I know 88 denominations in Christianity، اور یہ اس کا جو ہے اکھاڑا جو تھا جو بحثوں کا، وہ مصر کا شہر اسکندریہ، اور مسلمانوں کا جو اکھاڑا تھا جو یہ بحثوں کا، وہ تھا جناب بصرہ، اور بعد میں پھر بغداد بنا اکھاڑا جہاں بحثیں ہوتی تھیں، سارے سوڈو انٹلیکچوئلز وہ بصرہ میں جمع ہو گئے، اور وہ ایجپٹ میں اسکندریہ کا شہر۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ اس نے سینٹ اینتھونی کی جو سوانح حیات تھی اس کا لیٹن میں ترجمہ کیا اس نے، اور اسی طرح پاخیوموس کی جو کتاب تھی اس کا بھی ترجمہ کیا اس نے۔ اس کے بعد اس نے مانویت اور پلاٹینس دونوں کا
کو ملا کر اس کو عیسائیت میں شامل کیا. سینٹ آگسٹائن آف ہیپو 430 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200 سال پہلے سمجھا یا 175 سال پہلے اس نے کیا کیا؟ مینچزم اور یعنی پلاٹونس دونوں کا زمانہ ہے کہ یہ 270 عیسوی، تو یہ تقریباً 150 سال پہلے کی جو فلسفہ تھا، سینٹ آگسٹائن آف ہیپو نے اس کو ملا کر کیا کیا؟ عیسائیت میں ملایا اور فلسفے کو اس میں شامل کیا. اور وہ یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ ڈاکٹرین پیش کیا کہ اوریجنل سن، ڈاکٹرین آف اوریجنل سن، کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ انسان پیدائشی طور پر کل مولودین علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہو جاتا ہے. اور ماحول کیا کرتا ہے؟ یمجسانہ و یحودانہ و ینصرانہ، ماحول اس کو مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا دیتا ہے. پیدائشی طور پر ہر بچہ کیا ہے؟ مسلمان، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے پیدائشی طور پر انسان گناہگار ہے. سینٹ آگسٹائن 430 عیسوی کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا جی، سینٹ نائلس، یہ سینائی کا تھا، وادی سینا کا. سینٹ نائلس 430 میں مرا ہے. یہ 2 بچوں کا باپ تھا، تو اس کے رہبانیت کا اس پہ دورہ پڑا. بیوی پیٹتی رہ گئی، بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا، بیوی کو چھوڑ کے بھاگ گیا. سینٹ سائرن، تو یہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مناظرہ کرنے والوں میں سے تھا، اور چرچ جو ہے وہ قتل و خون کی جگہ بن گئی. سینٹ سائمن، اب آئیے سینٹ سائمن 449 عیسوی، 449 عیسوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 120 سال پہلے. سینٹ سائمن، اور ایسٹر سے پہلے 40 دن تک یہ فاقہ کرتا تھا، 40 دن کھانا نہیں کھاتا. 1 سال تک اب ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا. اچھا، اس کے یہ جو ہے ہیلب ایلیپو جو شام کا شہر ہے، اس نے 40 سال تک ایک جو ہے بڑے پول کے اوپر اس نے زندگی گزاری، اونچی جگہ کے اوپر. دھوپ، بارش، سردی، گرمی میں وہیں رہتا، اور اس کے مرید اس کو کھانا پہنچاتے تھے اور گندگی اس کی صاف کرتے تھے. اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ویڈیو کلپس آپ نے دیکھی ہوگی واٹس ایپ پر، مادرزاد برہنہ بیٹھا ہوا ایک آدمی، اور عورتیں آ رہی ہیں اس کو سجدہ کر رہی ہیں، پوج رہی ہیں. اچھا، میں نے بھی بات دیکھا، ایک ساتھ عورت، ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے، لمبی لمبے ان کے بال ہیں اتنے لمبے، اور عورتیں ان کو کنگھی کر رہی ہیں. میں نے یہ منظر دیکھا یہاں پر. میں 15-17 سال کا تھا، بس 15 سال کا تھا. اچھا، اس کا جسم سڑ گیا تھا، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو لیکن عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہ عیسائی اولیاء میں شامل ہونے کے لیے بہترین مثال ہے. اچھا دیکھیے، ادھر دیکھیے، یہ 3 باتیں ذرا نوٹ کر لیجئے. سینٹ سائمن 449، سینٹ سائمن 449 میں ڈیتھ ہوئی اس کی. یہ کہتا تھا بات کم کرو، کھانا کم کھاؤ، کم سونا چاہیے. یہی چیز پھر ہمارے صوفیوں میں جب آئی تو انہوں نے کہا قلت الطعام و قلت المنام اور قلت الکلام. قلت الکلام، قلت المنام اور قلت الطعام، یعنی کم کھاؤ، کم سو اور بات کم کرو. اچھا، ماں باپ کو چھوڑ کر 37 سال تک دور رہا. باپ اس کے غم میں مر گیا. ماں ملنے کے لیے آئی، انکار کر دیا. 3 دن تک دروازے پر کھڑی رہی، نہیں دیکھا ماں، اور ماں جو ہے دروازے پر اس کی موت واقع ہوئی. اور کہتے تھے ولی تقوی کے لیے، متقی ہونے کے لیے بے رحمی ضروری ہے. اب اس کے بعد ولی صاحب جو ہے وہ باہر آئے
اور انہوں نے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کی. یہ ہے عیسائیت، اور اس کے اثرات ہم پر پڑے ہیں. وہ یہ دیکھیے، ایک تو سنیے، دو چیزیں نوٹ کیجیے. تصوف ایز اے ڈاکٹرین، تصوف ایز اے فلاسفی، اینڈ تصوف ایز اے پریکٹس، یہ دو الگ چیزیں ہیں. یعنی تصوف از اے بلینڈ آف بدھزم، ہندوازم اور مینچزم، پلاٹونزم اور جو ہے گریک مائتھالوجی، اور وہ مانویت مینچزم جو میں نے کہا، اور اس سے پہلے کی جو یہ ایز اے ڈاکٹرین یہ چیز ہے. اور تصوف ایز اے پریکٹس پھر وہ نہیں، وہ الگ چیز ہے. اس کے اعمال جو ہے نا، یہ اعمال اور چیز. اور پھر ہمارے یہاں پھر یہ کہ وہ چشتیہ سلسلے کے اعمال اور ہیں، قادریہ کے الگ ہیں، نقشبندیہ کے الگ ہیں، فلاں اعمال الگ ہیں. جھومنا ہے، ضربے لگانا ہے، یوں مارو، ایسے کرو، الا اللہ کرو. تو لیکن ایز اے پریکٹس جو ہے وہ اور چیز ہے. رقص کرو، لا الہ الا اللہ کا رقص کرو، جھومو ایسے، اور وہ پریکٹس. یہ وظیفہ پڑھ لو، وہ وظیفہ پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو اچھا. اب آ جائیے سینٹ پومن. تو یہ بھی صحرا میں رہتا تھا. ماں آئی سے ملنے کے لیے، چلاتی رہی میں تمہاری ماں ہوں، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، اور ماں سے کہہ دیا کہ قیامت کو ملے. 450 عیسوی کی بات. سینٹ بیساریون، اچھا 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی. بیٹھا رہتا تھا، زمین کو پیٹ نہیں لگائی. کھڑا رہتا تھا، چلتا تھا، یہ بیٹھا رہتا تھا، زمین کو پیٹ نہیں لگائی، یہ لیٹا نہیں کچھ. اور سینٹ اینتھونی کا شاگرد تھا، اور ہمیشہ کھلی فضا میں رہتا تھا. نو شیڈ، دھوپ میں، بارش میں، ہر اسی حال شیڈ کے اندر نہیں رہتا. سینٹ ابراہم، سینٹ اینتھونی کی پیروی کرتے ہوئے 50 سال تک نہ اس نے منہ دھویا اور نہ پاؤں، اور شادی کی پہلی رات بیوی کو چھوڑ کے بھاگ گیا. 480 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 90 سال پہلے کا زمانہ ہے ان کی پیدائش. جب اس نے بھاگنا تھا تو شادی کیوں کی؟ اس کے دورہ پڑا نا، پھر بعد میں دورہ پڑتا ہے نا. 50 سال تک وہ ایسے ہی تھا. ماں باپ کے کہنے پہ کیا ہوگا. تو وہ سینٹ اینتھونی کی پیروی کی شروع کر دی نا اس نے. پیر صاحب جب مل جائے، پیر صاحب کے ملنے سے پہلے کی لائف اور ہوتی ہے، پیر صاحب کے ملنے کے بعد اور ہوتی ہے. اچھے خاصے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. تو وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا، اردو کا ایک شاعر تھا مجاز لکھنوی. 30 سال کی عمر میں مر گیا. 30 سال کی عمر میں شراب زیادہ پی کر سردی میں مر گیا. رات سردی کی رات، صبح اٹھے تک مرا ہوا تھا، چھت پہ سو گیا تھا شراب پی کر. یہ جو ہندوستان کا مشہور شاعر ہے نا جاوید اختر کا ماموں تھا یہ. تو ایک دن مجاز مسجد میں دیکھا گیا. تو اس نے کہا مجاز صاحب آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ آدمی کو بگڑتے دیر نہیں لگتی. چلیے جی. اور اب یہ دیکھیے 496 میں سینٹ گلیسیس ہے، یہ تونس میں پیدا ہوا. تونس، قیروان تونس، تونیشیا جسے آپ کہتے ہیں. اور یہیں سے پوپ جو ہے وہ کی اصطلاح شروع ہوئی. اور اب یہاں، اور اب آ جائیے جسٹینین، سینٹ جسٹینین 529. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 40 سال پہلے مرا ہے. سینٹ جسٹینین حکمران بھی تھا یہ، اور صوفی بھی تھا. اور یہ سائپرس، وہ جو زینو آف سیٹرم کے فلسفے کو عیسائیت سے ملانے کی کوشش کی، اور رواقیت کو، وہی کیا کہتا تھا، خدا کے اندر پوری کائنات ہے
اور کائنات کی ہر چیز خدا ہے. ایوری تھنگ از گاڈ اور ایوری تھنگ از ان گاڈ. یہ ہے اس کا فلسفہ. بینڈکٹ، سینٹ بینڈکٹ ہے 547، تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سال پہلے ان کے پیدا ہونے سے. اچھا جی، اس کے والدین جو ہے اٹالین تھے، اور اب یہ ماں کی محبت ستائی تو چپکے سے چوری کر کے اس نے جا کے ماں باپ سے مل کے آیا. آتے ہی اللہ نے اس کو سزا یہ دی کہ مر گئے. کیوں ملا تھا تو ماں باپ سے؟ تو اس کی تدفین کی گئی تو زمین نے اس کو قبول نہیں کی، بار بار لاش باہر آ جاتی تھی. تو سینٹ بینڈکٹ نے جو ہے وہ اس کے اوپر تبرک رکھا، تو تب جا کے قبر نے اس کو قبول کیا. ایک غار میں زندگی گزاری، خانقاہیں اس نے تعمیر کی. اور یہ وہ آدمی ہے، بہت قابل آدمی تھا یہ. اس نے رہبانیت کے اصول مرتب کیے. اچھا جی، اور یہ جو جسٹینین کی جو ڈیتھ ہوئی ہے 561 میں بھی سینٹ جسٹینین، تو 565 کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 سال پہلے. چلیے اب آ جائیے ہم، کیا وقت ہو رہا ہے؟ 5 منٹ باقی ہیں. تو ایک سوال ہے، یہ جو آپ نے ساری ہسٹری بتائی ہے، تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ عیسائیت میں سارے صوفی ہی تھے، لیکن تجدید و احیاء دین میں جو مولانا نے لکھا ہے کہ ایک طرف تو مادیت کا رجحان اتنا بڑھ گیا تھا، اس کے رد عمل میں یہ تصوف کا رجحان ہونا، ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پہ تھے. تو مادی تاریخ کوئی نہیں ملتی کہ ان کا کیا ہوتا رہا، سویلائزیشن کیسی تھی اور ان کے. سنیے، آپ نے تجدید احیاء دین کیا پہلے 5 صفحے دوبارہ پڑھی، تو ہمیشہ تصوف میں اور مادیت میں ایک غیر تحریری معاہدہ ہوتا ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی خوب پیسے بھی وصول کرتے ہیں اور تصوف بھی ہوتا ہے. یہ ایک. اچھا، دوسری طرف یہ تو مادہ پرست ہو گئے نا، لیکن وہ پیر پرست ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ کیا نام گیلانی کو لے لیا، وہ کہتا تھا کہ جی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم عبدالقادر جیلانی کی اولاد ہیں. تو کیا ہوا؟ میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، تو کیا تیر مار لی ہے؟ اگر نبی کا بیٹا بھی ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے، تو کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ نااہل، حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو کیا ہوا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ اصل میں یہ دونوں چیزیں بیکورڈ چلتی ہیں. دونوں چیزیں اب دیکھ لیجیے، مثال کے طور پر یو پی کا جو چیف منسٹر ہے آج کل، یوگی نام ہے اس کا، سادھوؤں کا لباس پہنتا ہے. اچھا، یہ اس کو دیکھ لیے معلوم کو، کس کو؟ مودی کو. مودی نے بیوی شادی کی اور بیوی کو چھوڑ دیا، اور بابری مسجد گرا دی اور اس کا وہ مندر کا وہ بھی کر دیا، پوجا پاٹ بھی کیا کہ وہ ٹھیک ہے نا، شادی نہیں کی. اور دوسری طرف گجرات کے مسلمانوں کو جلاتا رہا اور کہتا کہ میں کسی عورت کو. اچھا، اور پھر ہندوستان کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اس کے ساتھ اس کی گاڑی چھلتی ہے، پکی دوستی ہے، جو برلاز اور ٹاٹاز اور ان کے بزنس ٹائکونز ہیں. سمجھ کے بات آپ؟ تو یہ کو ایکسسٹنس کا ایک رویہ ہوتا ہے ان کا، سمجھئے؟ کو ایکسسٹنس مادہ پرستوں کے ساتھ اہل تصوف کا ایک غیر تحریری معاہدہ ہوتا ہے. اچھا جی، بریک